بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ایک پرمسرت شام ہے کہ جس کے اندر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کورس کی آخری مجلس وہ سجائے بیٹھے ہیں، اور یہ میرے لیے بھی اور آپ حضرات کے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہے، اور میں تو اس یقین سے اس کام میں لگا ہوا ہوں کہ شاید یہی عمل اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آ جائے کہ اللہ اس عمل کو دیکھ کر ہماری زندگی کے کیے ہوئے گناہوں سے صرف نظر فرما لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنا کس قدر عظیم عمل ہے اور اس قدر مقبول عمل ہے کہ اگر کوئی بغیر توجہ کے، ویسے تو دعا قبول نہیں ہوتی بغیر توجہ کے، ان اللہ لا يقبل عن قلب لاہن، ایسے الفاظ آتے ہیں کہ غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ درود پاک ایسی دعا ہے کہ اگر انسان غفلت کی حالت میں بھی کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے۔ تو یقیناً ہمارے نفس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا جذبات وہ شامل ہو جاتے ہیں اخلاص کے اندر، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ وہ ان فاسد خیالات اور فاسد جو ہمارے نظریات ہوتے ہیں اس سے صرف نظر کرتے ہوئے محض اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہماری اس محفل کو اور ہماری ان مجالس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ فخر موجودات، محسن انسانیت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ اور ایک بہترین نمونہ تھے اور ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ جل وعلا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ہر لمحے، ہر پہلو، ہر شعبے اور ہر گوشے کو انتہائی تابناک اور روشن بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی بھی ایسی محبوب سے محبوب ہستی نہیں ہے کہ جن کی زندگی کو اس قدر تفصیل کے ساتھ امت نے محفوظ کر کے اور آخری انسانوں تک پہنچانے کا ذمہ لیا ہو کہ آج ہم آپ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو یوں ہمیں نظر آتا ہے گویا کہ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ خاصہ صرف میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ان کی شان اقدس میں، ان کی مدح میں، ان کی تعریف کے اندر زبانیں بولتی رہی ہیں، بول رہی ہیں، بولتی رہیں گی، کان سنتے رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنتے رہیں گے، قلم لکھ رہے تھے، لکھ رہے ہیں، لکھتے رہیں گے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ ختم ہوئی تھی، نہ ختم ہوئی ہے، نہ ختم ہوگی۔ جیسے وہ خود بے مثال ہے، وہ رب کائنات جس نے اپنی مثال نہیں بنائی، جو خود بے مثال ہے، ضد سے پاک ہے، اسی طرح اس رب نے ایک محبوب بنایا، وہ بھی بے مثال بنایا، اس کی مثال کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ گویا کہ رب نے اپنا محبوب بنایا اور وہ قلم ہی توڑ دیا، وہ سانچہ ہی مٹا دیا کہ اس جیسا بن ہی نہیں سکتا، نہ چہرہ ان جیسا، نہ رنگ ان جیسا، نہ قد و کاٹ ان جیسا، اور نہ اخلاق ان جیسا۔ کیا شان تھی، اللہ نے کیا شان بنائی ہے، گویا کہ کائنات کی خوبصورتیوں کو سمیٹ کر اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری، کہ یوسف علیہ السلام کا حسن آپ کو دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی صفات آپ کو دی، موسیٰ علیہ السلام کی صفات آپ کو دی، اور جتنی صفات
کل انبیاء کرام کو اللہ نے تقسیم کی تھی وہ ساری صفات سمیٹ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اولین آخرین کا علم دیا گیا، انبیاء کرام کا علم جمع کر کے مجھے دیا گیا اور مزید بھی دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کو 9 یا 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے، درمیانہ قد، گھنگریالے بال، لیکن بہت زیادہ نہیں، ہلکے سے گھنگریالے بال، ریشم جیسے چمکدار اور نرم ملائم، اور سیاہ بال تھے سر مبارک کے، کبھی لمبے ہوتے تو کندھے تک پہنچ جاتے، کبھی کان کی لو اور کندھے کے درمیان تک رہتے، اور کبھی کان کی لو تک ہوتے، لیکن بال برابر ہوتے، چھوٹے بڑے نہ ہوتے، پیشانی روشن اور رنگ سفید سرخی مائل، اور ناک مبارک کھڑی تھی، لہو نور یعلو، صحابی کہتے ہیں کہ اس پر ایک نور چمکتا رہتا تھا، آنکھیں سرمگی تھی، صحابی کہتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا آپ نے سرما لگایا ہوا، سرمگی آنکھیں تھی، بغیر سرما لگائے بھی ایسے لگتا تھا کہ سرما لگایا ہوا، اور آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، پلکیں لمبی تھی، بھویں کمان کی طرح خمدار تھی، اور غیر پیوستہ تھی، ملی ہوئی نہیں تھی، اور چہرہ مبارک قدرے گول تھا، بالکل گول نہیں تھا، خوبصورت داڑھی تھی ایک قبضہ کے بقدر، اور دانتوں کے اندر باریک سا خلا تھا، جب ہنستے تھے تو کائنات کی خوبصورتیاں وہ آپ علیہ السلام کے منہ مبارک سے جھڑتی تھیں، اور دانت مبارک آبدار موتیوں کی طرح چمکا کرتے تھے، نہ بہت پتلے تھے نہ بہت موٹے تھے، ہاتھوں کی ہتھیلیاں پرگوشت تھیں، پاؤں مبارک بھی گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا، اللہ کی قسم حضور کی ہتھیلی سے زیادہ نرم کوئی ریشم میں نے نہیں چھوا، جسم سے خوشبو آتی تھی، اور حضرت ام سلمہ خوشبو پسینہ مبارک جمع کر رہی ہیں، پوچھنے پر کہنے لگی اللہ کے رسول آپ کے پسینے کو عرب کی خوشبو میں شامل کر دیا جائے، پوری دنیا کی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ اخلاق ایسے کریمانہ تھے کہ کبھی اپنے لیے بدلہ نہیں لیا، جانی دشمنوں پر جب تسلط پا لیا اور اختیار مل گیا فتح مکہ کے بعد، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم طلقاء، جاؤ آج تم سب آزاد ہو، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، تم سب سے میں نے معافی کا اعلان کیا۔ یہ اخلاق تھے۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ جو پہلی مرتبہ دیکھتا تو آپ علیہ السلام کے چہرے اقدس پر ایسا روب تھا کہ مرعوب ہو جاتا، جب دوبارہ نگاہ ڈالتا تو اس کی نگاہ میں حضور کے چہرے سے بڑھ کر کوئی حسین اور محبوب چہرہ نہ رہتا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن کی وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ اور ایک ایسا شعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں پڑھا کہ اس کے اوپر تعریف ختم ہو گئی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسین چہرہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں،
انہوں نے تو فرمایا عینی، میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ بعض علماء کہتے ہیں اس کو عینون کر دو تو اور زیادہ اس میں مدح پیدا ہو جائے گی کہ آپ جیسا حسین چہرہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، وہ اجمل منک لم تلد النساء، کسی عورت نے آپ جیسا حسی بچہ دنیا میں پیدا نہیں کیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے ایسے پاک و صاف پیدا ہوئے گویا کہ آپ کو اللہ نے سامنے بٹھا لیا اور جیسے آپ کہتے گئے آپ کا رب آپ کو بناتا چلا گیا۔ بے داغ یعنی دامن کردار بھی بے داغ، اور سرکار کا جسم اطہر بھی بے داغ۔ جیسے اللہ نے اپنے حبیب کو نام بھی دیا نقطے سے پاک، ذات بھی دی نقطے سے پاک۔ اسی طرح صحابی کہتے ہیں کہ جسم پر ایک نشان تھا اور وہ تھا دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت کا۔ کبوتر کے انڈے کے برابر سرخ رنگ کی ابری ہوئی خوبصورت ایک مہر نبوت تھی۔ اس کے علاوہ پورا جسم داغ سے پاک تھا، سینے سے ایک باروں کی لکیر تھی جو ناف تک جاتی تھی۔ تو ذات بھی بے مثال اور اخلاق بھی بے مثال، اور جو اللہ نے احباب دیے، جو دوست اور رفقا دیے، وہ بھی بے مثال۔ ایسی انسانیت اور ایسے معاشرے کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا جو گلوں تک شرک میں پڑے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے۔ اخلاق کی گراوٹ یہ تھی کہ عورت کو جانور سمجھتے تھے، گھوڑا آگے نکل گیا تو برسہا برس قتل و غارت گری ہوتی تھی، لوٹ لینا، زندہ جانور کو زخم لگا کر اس کا خون چوس لینا، اور شراب پینا اور بدمست ہو جانا یہ ان کے نزدیک عیب نہیں تھے۔ ان کو وہ جب آپس میں مل بیٹھتے تھے تو بطور صفات کے فخری انداز میں بتایا کرتے تھے کیا انقلاب تعلیمات محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیہ، کیا انقلاب برپا ہوا کہ قاتل سے عادل بن گئے، ظالم سے ظلم کا بدلہ دلوانے والے بن گئے، عورتوں کو کچھ نہ سمجھنے والے ان کی عزتیں کرنے لگ گئے، بت پرست سے بت شکن بن گئے، اور ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والے اپنی جانوں کو ایک دوسرے کے لیے قربان کرنے والے بن گئے۔ پانی نہیں پیا، موت کو گلے سے لگا لیا، شہادت کو قبول کر لیا، پیاس میں بلکتے تڑپتے چلے گئے لیکن پانی نہیں پیا۔ یہ عکس ہے، عکس محمدی، یہ عکس محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ علیہ السلام کا عکس تھا جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اندر صدق کی شکل میں نمایاں ہوا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اندر عدل کی شکل کے اندر ظاہر ہوا، جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اندر حیا اور سخاوت کی شکل میں ظاہر ہوا، اور جو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اندر شجاعت کی شکل کے اندر ظاہر ہوا۔ یہ تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتے، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتے، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ علیہ السلام کی آمد کی برکتیں ہیں کہ ہم دنیا میں 63 سال مبارک زندگی، 40 سال نبوت سے پہلے، 23 سال نبوت کا زمانہ۔ یہاں بس ایک بات کروں گا اور انتہائی اختصار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا کہ 40 سال مبارک زندگی کے عرب کے اندر گزرے، بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری، اور ماضی کس کا داغدار نہیں ہوتا، انسان ہے، خطائیں کس سے نہیں ہوتی، تجارت بھی کی، شب و روز گزرے،
خوشیاں اور غمیاں گزری، جب نبوت ملی، غار حرا کے اندر پہلی وحی آئی، آپ علیہ السلام پیغام ہدایت لے کر غار حرا سے نیچے اترے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نغمہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو آپ علیہ السلام تشریف لائے اور جب کوہ صفا پر پہلی مرتبہ کھڑے ہو کر اپنی قوم کو جمع کیا، سب سے پہلی بات جو قوم سے پوچھی تو یہ پوچھی، اے میری قوم کے لوگوں، میرا تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزرا، میری جوانی گزری، میرا لڑکپن اور بچپن گزرا، میری رات اور دن گزرے، میرا سفر و حضر گزرا، میری غمی اور خوشی گزری، کبھی تم نے دیکھا ہو کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو؟ کبھی تم نے سنا ہو کہ میں نے کسی کو گالی دی ہو، بد اخلاقی کی ہو، بد کرداری کی ہو، میرے دامن پر کوئی سیاہ داغ یا دھبا لگا ہو تو تم اس کی طرف اشارہ کرو؟ علماء فرماتے ہیں کہ سب ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں، بے شمار معجزے ہیں، قرآن بھی معجزہ ہے اور چاند کا ٹوٹنا بھی معجزہ ہے، اور ہاتھوں میں کنکریوں کا بسم اللہ اور کلمہ پڑھنا بھی معجزہ ہے، اور پانی کا بہنا بھی معجزہ ہے، لیکن سب سے بڑا معجزہ وہ تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو صفا پہاڑی کے نیچے جمع کر کے فرمایا تھا، میری قوم میرے 40 سال کی زندگی کو دیکھو اور اس کے اندر کسی موقع کا کسی بات کے اوپر تم انگلی رکھ کر دکھا دو یا میرے دامن پر کوئی دھبا یا داغ دکھا دو، یہ دعویٰ سوائے نبی کے کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ بے داغ ماضی نبی کا ہوتا ہے، بقیہ سب ہی قصوروار ہوتے ہیں، سب ہی خطا کار ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے غیبی نظام ہوتا ہے اور غیبی انتظام ہوتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے اوپر فرشتوں کے ذریعے سے ان کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے ان کے نسب کو محفوظ کرتے ہیں، اسی طرح ان کی جوانی، ان کے لڑکپن اور ان کے بچپن اور ان کے اخلاق و کردار کو پاک اور صاف رکھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا معجزہ۔ لیکن قوم نے کیا کیا وہ تفصیل سے آیا، 13 سال مشقتیں اٹھائیں، کفو ایدیکم، ہاتھوں کو روکے رکھو، کچھ نہیں کرنا، یہ سب کرتے رہے۔ پھر جب ہجرت کا موقع آیا، ہجرت کیسے ہوئی؟ پر مشقت مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے۔ 10 سال کا مبارک عرصہ ہے مدینہ طیبہ میں، 27 غزوات کیے 10 سال میں اور 47 سرایا بھیجے 10 سال کے عرصے میں۔ پورا قرآن نازل ہوا، 10,000 مرتبہ جبریل علیہ السلام آسمان سے زمین پر اترے احکامات کو لے کر۔ کیا بابرکت زندگی تھی، 11 نکاح ایک وقت میں، 9 بیویاں آپ کے حرم میں رہیں، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہوئے۔ مشہور غزوات میں سے سب سے پہلا بدر ہے کہ 313 1000 سے ٹکرائے، پھر احد ہے کہ 700 3000 کے مقابلے میں آئے، اور غزوہ احزاب ہے، ذات الرقاع ہے، غزوہ خیبر ہے، صلح حدیبیہ ہے، فتح مکہ ہے، اور آخری غزوہ تبوک ہے، جب قیصر روم کے ساتھ ٹکرانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حنین بھی ہوا۔ یہ کچھ مشہور غزوات تھے آپ علیہ السلام کے، اور بقیہ جتنے بھی آپ علیہ السلام کے صحابہ ہیں سب ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، اور ساری آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں۔ ہر صحابی کو اللہ نے عجیب شان عطا فرمائی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات کو تقسیم کر کے اپنے نبی کے شاگردوں کو دے دیا۔ کوئی صحابی کسی صفت میں نمایاں ہو گیا، کوئی صحابی کسی صفت میں نمایاں ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہدایت کا چراغ اور سورج بنایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سارے صحابہ آسمان کے ستارے، بِأَيِّهِمُ اقتدیتم اہتدیتم، جس کے پیچھے چلو گے تم ہدایت کو پاؤ گے اور اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ اور جذباتیت کا تعلق عطا فرمائے۔
اور ہمیں آپ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھتے رہنے اور سنتے رہنے اور اس کو اپناتے رہنے اور عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ میں مولانا آفتاب اکرم صاحب دامت فیوضہم کو دعوت دوں، اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ آپ احباب جو ماشاءاللہ شریک رہے اس کورس کے اندر، تو آپ ماشاءاللہ نوٹس بھی لیتے رہے، پیپر بھی حل کرتے رہے، تو اس قدر تفصیل سے یقیناً آپ حضرات نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا سنا نہیں ہوگا۔ تو ایک پہلا موقع تھا، ہماری اس مسجد میں بھی پہلا موقع تھا، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بھی پہلا موقع ہو۔ تو اس سے کیا آپ نے محسوس کیا، کیا آپ کے اس وقت خیالات ہیں، کیا جذبات ہیں؟ تو 1-2 منٹ کے لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات آئیں باری باری اور اپنے خیالات کا، اپنے جذبات کا تھوڑا سا اظہار کریں، تاکہ ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں سب کو ہی اس کی اہمیت کا اندازہ ہو، اور آئندہ جب ہم اس سے ملتے جلتے دیگر کورسز رکھیں تو اس کے اندر بھی، اس کے لیے بھی احباب کو ترغیب ہو۔ تو اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات باری باری تشریف لائیں۔ شفیع صاحب آپ تشریف لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ میں نہیں بولوں گا، میں صرف ایک بات کروں گا کہ میں ایک ٹیچر ہوں۔ میں تقریباً 10-15 سال سے بچوں کو پڑھا رہا ہوں نا، اس میں سارے مضامین ہیں، اسلامیات بھی ہے، انگلش بھی ہے، ہر چیز ہے۔ تو میں نے کافی سارا نالج وہاں سے حاصل کیا ہوا تھا، لیکن جو نالج مجھے اس کورس نے دیا ہے وہ میں کہتا ہوں ان سب سے زیادہ تھا۔ اس میں ہمیں ایسی ایسی باتوں کا پتہ چلا ہے جو کہ پہلے میں نے نہ پڑھی تھی نہ سنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو، ہم سب کو اس کا مطلب اجر عطا فرمائے اور ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کورس سے ہمیں اتنا فائدہ ہوا ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح پیش کی گئی۔ ایسے ایسے اسباق ہم نے سنے جو شاید نہ ہمیں پہلے کبھی سنے نہ کہ پڑھے۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے پچھلے اگلے سارے گناہ کو معاف فرما دے، اور انشاءاللہ یہ پروگرام اس مسجد میں آپ کے تعاون سے انشاءاللہ مزید بہتری کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حامی نصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کورس کی افادیت کے بارے میں تو ہم سب کو بڑا بہتر علم ہے، لیکن اس سے یہ ہوا ہے کہ جس دن سے یہ کورس کر رہے ہیں اس کے بعد سیرت نبوی کی جو مختلف کتابیں ہمیں ملتی ہیں یا مختلف سلیبس کے اندر، ان کو پڑھنے کے لیے ایک بنیاد فراہم ہو گئی ہے۔ یعنی پہلے ایک ہمارے پاس جو ہم پڑھتے تھے تو کہیں سے شروع کرنا ذرا عجیب سا لگتا تھا، ابھی ایک ترتیب سے پڑھنے میں بڑی سمجھ آنے لگی، ایک سمجھے بنیاد ہمارے یعنی دل کے اندر بیٹھی ہے، اور الحمدللہ اس سے شوق بھی بڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے شوق کو آگے بڑھائے، اور بہت تعاون کے ساتھ اور بڑے منظم طریقے سے لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے۔ ہم نے بھی کوشش کی ہے، اور مولانا صاحب کی بے انتہا اچھی کوشش ہے۔ ہم یہی توقع کریں گے کہ آئندہ بھی ایسے مفید کورسز جو ہمارے علم کو بھی بڑھائیں، اور پھر ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہمارے دلوں میں بڑھائے، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر جائے۔ السلام علیکم جی۔ الحمدللہ سیرت نبی دی جڑی گفتگو اسی سنی جی، اس طرح بہت زیادہ فائدہ ہویا جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف تے بہت دفعہ ہر جگہ پہ سنتے آئے ہیں جی، لیکن جو حضرت صاحب نے ہمیں بتائی ہے یہ بہت ساری باتیں ایسی جو پہلے ہم نے بالکل نہیں سنی تھی جی۔ اور پھر اس کے بعد جس دن سے یہ محفل آئی ہے بہت سارے کام بھی آئے ہیں، لیکن ہم نے وہ کام چھوڑ دیے ہیں اس محفل کے لیے۔ جتنی دیر ادھر بیٹھتے ہیں اس طرح معلوم ہوتا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ دل میں اور زیادہ ہوئی ہے۔ اور خواب میں 2 کہ 3 بار
ایسا ہوا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں اور ان جگہوں پہ جن جگہوں کا ہم ذکر سنتے تھے وہی جگہوں پہ ہم رات کو ادھر بھی ہوتے تھے. اور پھر ایک بات اور جو ہے وہ بہت زیادہ دل میں اتری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہوتا ہے تو آنسو بے اختیار آ جاتے ہیں. اور میں تو حضرت صاحب سے گزارش کروں گا اس سے آگے بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اجمعین ہیں ان کے واقعات جو ہیں وہ جاری رکھیں. ہم سننے کے لیے سارے بھائی تیار ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو ایک نمونہ ہے. اب باتیں تو بہت ساری مولانا طاہر صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، زندگی میں برکت دے، بہت ساری باتیں انہوں نے بیان فرما دی ہیں. ابھی بھی وقت کی قلت کی وجہ سے مکمل تفصیل تو پیش نہیں ہو سکی، مگر بہت ساری باتیں انہوں نے ہمیں زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بتا دی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی میری 60 سال کی عمر ہے، تقریباً دو مہینے تقریباً کم ہیں، تو میں نے اپنی زندگی میں اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا تبصرہ جو ہے وہ نہیں سنا. اور جب یہاں آ کر بیٹھا ہوں تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ بیان تو حضرت کر رہے ہیں، زبان تو ان کی چل رہی ہے، لیکن ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قربانیاں دی ہیں دین کی خاطر، تکلیفیں اٹھائی ہیں اس امت کی خاطر، جہاں تڑپے ہیں اس امت کی خاطر، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، دن اور رات اس امت کی خاطر تڑپتے رہے. یہ میرا اور آپ کا جو جذبہ ہے یہ خالی دعوے ہیں ہمارے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے، حقیقی محبت ہے، یہ میں تو کہتا ہوں صرف ہمارے خالی دعوے ہیں. اصل محبت تو اب جذبے جو ہے نا وہ بڑے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا زندگی تھی، ہم کس قدر، ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اصل زندگی تو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو طریقہ ہمیں حضرت نے بتایا ہے کہ ہم نے رات کس طرح گزارنی ہے، دن کس طرح گزارنا ہے، ہمارا اخلاق کس نوعیت کا ہونا چاہیے، ہماری معاشرت، ہماری تجارت، پوری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے نمونہ ہیں. میں زیادہ وقت تو نہیں لیتا ہوں، حضرت نے بہت کچھ بیان کر دیا، اور ان کے بیان سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے اور جاری اور ساری رہے، تاکہ یہ محبت ہماری ختم نہ ہو، اس کے اندر اور اضافہ ہو. اللہ رب العزت ان کو بھی یہ بیان کرنے کی اور یہ محفل بنانے کی اور یہ کورس چلانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اس محفل کے اندر زیادہ سے زیادہ آ کر اپنا وقت دینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی میرے خیال سے کافی ہے، مولانا کو دعوت دیتے ہیں کہ تشریف لائیں اور مختصر سی بات فرما کر پھر مولانا اسناد انشاءاللہ تقسیم فرمائیں گے. مولانا آفتاب اکرم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ، محض اس کا انعام ہے کہ اللہ نے دین کی نسبت سے سیرت نبوی کے اس پروگرام میں سب کو شرکت کی توفیق دی ہے. ہمارے سب سے بڑے آئیڈیل تو رسول اللہ ہے، اور کتنی کم نصیبی کی بات ہے کہ مسلمان اپنے سب سے بڑے آئیڈیل کی زندگی سے ہی ناواقف ہے. جیسے بھائیوں نے اپنے اپنے تاثرات پیش کیے ہیں، جس سے یہ احساس ہو رہا تھا مجھے کہ یہ کھڑے ہونے والے سارے باشرہ لوگ ہیں اور ایک عرصے سے دین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. ان کے سامنے سیرت کے مختلف پہلو آئے تو ان کو احساس ہوا کہ ہم نے آج تک یہ علم کیوں نہیں لیا. یہ مختلف پہلو حضور کے مولانا نے بیان کیے ہیں، سیرت کی کتابوں سے بہت محنت سے مطالعہ کر کے چیزوں کو جمع کیا اور
2-4 گھنٹے کی محنت آپ کے سامنے 20-25 منٹ میں رکھی، تو آپ اندازہ لگائیں یہ تو بھائیوں ان ہمارے دوستوں کا تاثرات ہیں جو ایک دینی زندگی گزار بھی رہے ہیں، شوق بھی رکھتے ہیں اور ان مجلسوں میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ سنائی جاتی ہے، نہ کوئی سننے کو تیار ہے۔ حالات یہاں تک ہیں کہ جمعے میں لوگ اس وقت مسجد میں دھڑا دھڑ آتے ہیں جب اذان شروع ہو جاتی ہے دوسری۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ نے آپ کو آپ کے اوقات میں وہ وقت ڈال دیا کہ آپ اس وقت میں صرف رسول اللہ کی سیرت سن رہے ہیں۔ ہمارے استاد محترم ہیں، میں نے اور مولانا طاہر صاحب نے بھی ان سے پڑھا ہے، حضرت مولانا نذر الرحمن صاحب دامت برکاتہم عالیہ ہمارے رائے بنڈ کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت سے میں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، مسلم شریف بھی میں نے ان سے پڑھی ہے اور ترمذی شریف بھی میں نے ان سے پڑھی ہے، 2 بڑی کتابیں۔ تو حضرت بارہا اس بات کا اظہار فرمایا کرتے تھے، طلباء کو متوجہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں، علماء فرماتے ہیں جہاں نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے گویا وہاں رسول اللہ موجود ہوتے ہیں، کیونکہ بات ہماری نہیں ہے۔ قال رسول اللہ یوں کہا جاتا ہے کہ میرے نبی نے یہ فرمایا، میں تو ایک ناقل ہوں اس مقدس کلام کا۔ تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں، یہ 30 روزہ کورس تھا، یہ آدھا پونا گھنٹہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننا گویا آقا کی مجلس میں آنا ہے۔ ایک بھائی نے اپنے تاثر میں اس کا اظہار بھی کر دیا کہ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے رسول اللہ ہمیں موجود ہیں اور وہ ارشادات فرما رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں۔ آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک علم کے حاصل کرنے کا تعلق ہے، وہ الحمدللہ آپ نے اس 30 روزہ کورس کے اندر اپنے طرف سے پوری کوشش کی کہ ہم اس کی ایک ایک چیز کو سمیٹ لیں۔ یہ علم اندر اتر جائے اور یہ علم ہم سے پھوٹے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں عالم ہی بنوں گا تو مجھ سے علم پھوٹے گا۔ ایک تو اس کورس کے کرنے سے ہم میں سے کوئی ساتھی اپنے آپ کو پورا عالم نہ سمجھے، ایک تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا دعویٰ نہ کر بیٹھے کہ جی میں نے چونکہ اب سیرت کا کورس کر لیا ہے اس لیے مجھے سارا دین پتہ ہے۔ بھئی جن لوگوں نے اپنی عمریں صرف کر دی ہیں وہ بھی کتنے مسئلوں میں کہہ دیتے تھے لا ادری، مجھے نہیں پتہ، زندگیاں لگا دی۔ تو مسائل کے حد تک تو ہم علماء اور مفتی صاحبان کی طرف رجوع کریں ہر مسئلے میں۔ اور دوسرا یہ گزارش کرنی ہے کہ جس طرح ہمیں سننے سے اپنی ذات کے اعتبار سے اتنا فائدہ ہوا ہے، اسے آگے پہنچانا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے۔ ہم نے یہ جتنی سیرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنی ہے، ہم اپنے گھر والوں کو بھی یہ ساری سیرت سنانے کی کوشش کریں۔ جو پوائنٹس ہم نے نوٹ کیے ہیں، جو سوالات ہم حل کر کے لاتے تھے، وہ ہم اپنے کم از کم زوجہ سے، اپنی اہلیہ سے تو اس کو شیئر کریں، اپنے رشتہ داروں میں تو اس سیرت کو لانے کی کوشش کریں کہ حضور کی سیرت میرے رشتہ داروں میں پھیل جائے۔
اپنے دوستوں کے اندر تو اس کا ماحول ہم بنا سکتے ہیں کہ بھئی میں نے مولانا سے آج سیرت کی یہ نئی بات سنی، میرے سے علم میں آئی ہے، میں چاہتا ہوں آپ کے علم میں بھی آئے، تو اس سے علم کیا ہوگا؟ پختہ ہوگا، علم آگے پھیلے گا، اور زندگی میں جتنا ہمارا عمل اور علم مل کے چلے گا اتنا اللہ کے ہاں سے قبولیت اور مقبولیت کے فیصلے ہوں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہیں، میرے علم کے مطابق اس نوعیت کی مجلس ہمارے سرگودا میں شاید اور کہیں نہیں ہے، جو عوام الناس کا حق ہے اور ائمہ کی ذمہ داری ہے۔ مولانا نے مجھے فرمایا کہ میں نے اس دفعہ پیٹرن یہ رکھا ہے کہ جو ہم سبق پڑھتے ہیں پھر ہم اس کو سوالیہ شکل دے کے اس کو حل بھی کرواتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ بھئی ہم نے کیا پڑھا۔ جب تک کسی چیز کا چیک اینڈ بیلنس نہ ہو رزلٹ نہیں آتا، چاہے کاروباری لائن ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ آپ یہ آدھا گھنٹے مجلس میں بیٹھ گئے، بہت سنا، بہت دل کو لطف آیا، لیکن جب گھر جا کے آپ نے قلم اٹھایا اور ان سوالات کو حل کرنے کے لیے بیٹھے تو اب آپ کو پتہ چلا کہ میں وہاں کیا سن کے آیا ہوں۔ میں نے کہا یہ بہت ہی ایک اچھا انداز ہے کہ پہلے دن کا قلم جو اٹھایا تھا دوسرے دن کی مجلس میں تو چاروں آنکھیں کھول کے بیٹھے ہوں گے، پوری توجہ سے بیٹھے ہیں کہ میں نے حل کرنا ہے اس کو، جو میں نے سننا ہے میں نے اسے حل کرنا ہے۔ تو اس انداز کا سیرت نبوی کورس میرے علم شاہ سرگودا میں کہیں نہیں ہوتا۔ بڑے شہروں کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کراچی، لاہور بڑے شہر ہیں، وہاں بڑے اکابر علماء ہیں۔ تو یہ ایک مولانا نے اللہ سے مانگا، اللہ نے ایک سجائی بات کہ اس انداز سے مجمع کے اندر عوام کا حق ہے ان کے اندر علم پہنچایا جائے، سیرت کے دروس رکھے جائیں۔ مولانا ماشاءاللہ اس اعتبار سے مزید بھی مشاورت کرتے رہتے ہیں، اور جیسے ایک بھائی نے بڑی پیاری بات، اللہ ہی کہلواتے ہیں بھائی باتیں، کہ انہوں نے فرمایا جیسے ہمارے سامنے سیرت کے مختلف پہلو آئے ہیں ایسے ہی صحابہ کے بھی مختلف پہلو، یہ بھی ایک نیا انداز ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے۔ ان سیرت کے واقعات کو اور صحابہ کی زندگی کو بھائیوں سامنے لانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہ زندگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ محنت کر کے ایک نمونہ پوری کائنات کے سامنے رکھ دیا ہے، میں اپنی زندگی کے کم سے کم 23 سال لگا کے اپنے گھر کے اندر تو اسے زندگی کو زندہ کر لوں، میں اپنے 5.5 فٹ کے جسم کے اندر تو اس زندگی کو زندہ کر لوں، جو میری ایک چھوٹی سی دکان ہے، ایک رزق حلال کے سورسز ہیں، میں اس دکان کے اندر تو حضور والی زندگی کو زندہ کر لوں، میں اپنی برادری میں آتا جاتا ہوں، میں اپنی برادری کے اندر تو اس زندگی کو کچھ زندہ کرنے کی کوشش کر لوں۔ یہ ہم سب کے ذمہ ہے۔ یہ کورسز کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ سیرت زندہ ہو جائے، ہمارے رواجوں میں آ جائے، ہماری زندگیوں کے اندر جو غیر مسلموں کے طریقے رائج ہیں اور ایسے رچ بس گئے ہیں کہ ان سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں نکلنا بہت مشکل محسوس ہوتا ہے، راستے نہیں ملتے۔ اتنا مجمع تشریف فرما ہے، کتنی فیملیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں، سارے سربراہ ہیں فیملیوں کے۔ اگر یہ سارے نیت کر لیں کہ مجھے اپنے گھر کے اندر شریعت کو نافذ کرنا ہے، اس سے پہلے مجھے اپنے گھر کے اندر، محلے کے اندر، خاندان میں شریعت کو لانا ہے، اس سے پہلے مجھے وہی کرنا ہے جو مولانا نے بھی بیان میں فرمایا تھا کہ لوگوں، صفا پہاڑی پر میری 40 سالہ زندگی آپ کے سامنے ہے، کسی نے اس کے اندر کوئی کمی دیکھی ہے؟ میں اپنی ذات کے اعتبار سے سیرت کے سانچے میں ڈھالوں اپنے آپ کو، میں ایک نمونہ بنوں، ابا ہوں تو ایسے، میں شوہر بنوں ایسا کہ شوہر ایسے ہونے چاہیے، میں بیٹا بنوں ایسا کہ بیٹا ایسا ہونا چاہیے، میں بھائی نمونہ بن کے دکھاؤں نا، میں خالو اور ماموں بھی ہوں، میں نمونہ بنوں،
میں چچا اور تایا بھی ہوں، میں نمونہ بنوں۔ اپنی ذات کے اعتبار سے بھائیو ہم سیرت کو اپنے اندر لائیں تاکہ ہماری بھی کوئی سیرت بن جائے۔ سیرت بنے گی تو پھر عند اللہ مقبولیت ملے گی۔ تو آپ سب کے عزم ہیں ماشاءاللہ، محسوس ہوئے ہیں، اپنے اندر بھی اس کو لانا ہے، اپنے گھر کے اندر اس کو لانا ہے، اپنے خاندان کے اندر اس کو لانا ہے۔ اس کی ہم نیت اور عزم کریں۔ جس قدر جو نیت اور عزم کرے گا، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک انسان کے عزم کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس درجے کا میری محبت میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، یہ کس درجے میں میرے نبی کی سنت کو اپنانا چاہتا ہے، اس کے اندر کیا ایک عزم اور کڑن ہے کہ یہ میرے نبی کے دین کو اپنے اندر اپنے ماحول میں لانے کے لیے تگ و دو کرنا چاہتا ہے۔ جس درجے کا عزم ہوگا بقول مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اس درجے کی اللہ کی طرف سے مدد اترے گی۔ اور وہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس صلاحیتیں کیا ہیں، وہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس تعلیم کتنی ہے، وہ تو کڑن دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کڑن کتنی ہے، درد کتنا ہے، عزم کتنا ہے۔ اس عزم پر پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اور جب اللہ جل شانہ کی مدد آ جاتی ہے تو سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کسان جو الٹے سیدھے بیج ڈالتا ہے تو اس کی مدد سے پھر وہ سیدھے پودے اگتے ہیں اور پھلاور ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ کے اس پروگرام میں آپ سب کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ سب خوش نصیب ہیں کہ جس محفل میں آئے اور اس سے بہت سے ہیرے اور موتی آپ نے حاصل کیے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کا قدردان بنائے، اور ایسی محفلوں کو اللہ پاک ہمیشہ ہمارے اندر قائم و دائم رکھے، اور ہمیں دوسروں کی ہدایت کا رب ذریعہ بنا دے۔